نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ کہنے اور سننے سے پہلے اپنے آقا نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانِ عقیدت پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا، یا ایھا المزمل، اے کمبلی کی جھرمٹ والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رات کو نماز میں قیام فرمائیں مگر تھوڑی دیر کے لیے، آدھی رات یا اس سے بھی کم یا اس پر کچھ زیادہ۔ صحابہ نے جب یہ دیکھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیام اللیل کی وجہ سے پیروں میں سوجن آ گئی ہے، تو آپ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کم کھڑے رہیں تاکہ سوجن نہ ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے تو یہ ارشاد فرما ہی دیا ہے کہ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص، کہ پوری رات مت کھڑے رہیں، رات کا کچھ حصہ، رات کا کچھ پہر، آدھی رات یا اس سے بھی کم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، ارشاد فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے پروردگار کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ رمضان شریف میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طویل قیام فرمایا، دیر تک اللہ کی بارگاہ میں نمازیں پڑھتے رہے۔ یہ تراویح مرد و عورت سب کے لیے بالاجماع سنت مؤکدہ ہے، اس کا ترک جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اس پر خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم نے مداومت فرمائی ہے، یعنی ہمیشہ پڑھتے رہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری سنت اور سنت خلفائے راشدین کو اپنے لیے لازم پکڑو۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو رمضان میں قیام کرے ایمان کی وجہ سے اور ثواب طلب کرنے کے لیے، من قام فی رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے اگلے سب گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس اندیشے سے کہ امت پر نماز تراویح فرض نہ ہو جائے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ترک فرمائی۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان میں ایک رات مسجد کو تشریف لے گئے اور لوگوں کو متفرق طور پر پڑھتے ہوئے پایا، کوئی تنہا پڑھ رہا ہے، کسی کے ساتھ کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں، تو فرمایا میں مناسب جانتا ہوں کہ ان سب کو ایک امام کے ساتھ جمع کر دوں تو یہ بہتر عمل ہوگا۔ سب کو ایک امام ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اکٹھا کر دیا۔
پھر دوسرے دن تشریف لے گئے، ملاحظہ فرمایا کہ لوگ اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ ایک اچھی بدعت ہے۔ جمہور کا مذہب یہی ہے کہ تراویح 20 رکعتیں ہیں، اور یہی احادیث سے بھی ثابت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 رکعتیں پڑھی جاتی تھیں۔ حضرت عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں بھی یوں ہی تھا۔ یزید بن رومان سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ 23 رکعتیں پڑھتے تھے۔ تیئیس رکعتیں یعنی 2 رکعت 3 رکعت وتر کی اور 20 رکعتیں تراویح کی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک امام کو حکم فرمایا کہ رمضان میں لوگوں کو 20 رکعتیں پڑھائے۔ مستحب یہ ہے کہ عشاء کے بعد سے طلوع فجر تک تراویح کا وقت ہے۔ وتر کے پہلے بھی تراویح پڑھ سکتے ہیں اور وتر کے بعد بھی تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کچھ رکعتیں تراویح کی باقی رہ گئیں، امام وتر پڑھانے کے لیے کھڑا ہو گیا تو امام کے ساتھ وتر پڑھ لی جائے، پھر باقی بعد میں ادا کر لے۔ جبکہ فرض جماعت سے پڑھے ہوں اور یہ افضل ہے، اور اگر تراویح پوری کر کے وتر تنہا پڑھے تو بھی جائز ہے، اور اگر بعد میں معلوم ہوا کہ نماز عشاء بغیر طہارت پڑھی تھی اور تراویح اور وتر طہارت کے ساتھ، تو عشاء تراویح پھر پڑھے، وتر ہو گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ مستحب یہ ہے کہ تہائی رات تک تاخیر کرے، آدھی رات کے بعد پڑھیں تو بھی کراہت نہیں ہے۔ اگر تراویح فوت ہو جائے تو اس کی قضا نہیں ہے، اور اگر قضا تنہا پڑھ لی تو تراویح نہیں بلکہ نفل مستحب ہے، جیسے مغرب و عشاء کی سنتیں۔ تراویح کی 20 رکعتیں 10 سلام سے پڑھی جائیں گی، یعنی ہر 2 رکعت پر سلام پھیرے۔ اور اگر کسی نے 20 رکعت پڑھ کر آخر میں سلام پھیرا تو اگر ہر 2 رکعت پر قعدہ کرتا رہا تو ہو جائے گی، اور قعدہ نہ کیا تو 2 رکعت کے قائم مقائم ہی ہوں گی، اور جو ہو جائیں گی اس میں بھی کراہت ہے۔ احتیاط یہ ہے کہ جب 2 رکعت پر سلام پھیرے تو ہر 2 رکعت پر الگ الگ نیت کرے، اور اگر ایک ساتھ 20 رکعت کی نیت کر لی تو بھی جائز ہے۔ تراویح میں ایک بار قرآن مجید ختم کرنا سنت مؤکدہ ہے، اور 2 مرتبہ تراویح میں قرآن پاک ختم کرنا فضیلت، اور 3 مرتبہ افضل۔ تو لوگوں کی سستی کی وجہ سے اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے، یعنی اگر 3 قرآن آپ نے سماعت کر لیا تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ امام و مقتدی ہر 2 رکعت پر ثنا پڑھیں، اور بعد تشہد دعا بھی۔ ہاں اگر مقتدیوں پر گرانی ہو تو تشہد کے بعد اللہم صلی علی محمد وآلہ پر اکتفا کرے، یعنی یہ پڑھ کے سلام پھیر سکتے ہیں۔ اگر قرآن پاک تراویح میں ایک ہی مرتبہ ختم کرنا ہو تو بہتر یہ ہے کہ 27ویں شب میں ختم قرآن ہو، پھر اگر
اس رات میں یا اس کے پہلے ختم ہو تو تراویح آخر رمضان تک برابر پڑھتے رہیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ تراویح سنت مؤکدہ ہے اپنی جگہ پر، اور ختم قرآن بھی رمضان میں اس کی سماعت بھی سنت مؤکدہ ہے، وہ اپنی جگہ پر۔ اللہ تعالی ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کے شرف سے مشرف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔